رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمت و برا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک یوں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کرے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھے۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روز آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے، اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی گئی تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اگر وہ تابعدار رہے تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھپھو کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا، مسلمان جس کا روزہ قبول نہیں ہوتا وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا اور ان کا جو تم پر حکومت والا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصوں میں یوں فرمایا گیا ہے، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔